ہیلو دوستو، 50 ٹی وی کی جانب سے آپ سب کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس گانے سے ایک قدیم اور دلچسپ کہانی جڑی ہے جو پاکستانی اور افغانی قبائلی علاقوں میں بہت مشہور ہے۔ یہ کہانی پشتو روایات میں فولکلور کی سی حیثیت رکھتی ہے، یعنی ایسی کہانی جو کئی صدیوں سے سینہ بسینہ منتقل ہوتی رہی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک لڑکی کی جو غلط فہمی کی بنیاد پر قتل ہوئی اور چشمے کے پاس لاوارث دفنائی گئی۔ اس لڑکی کا تعلق باجوڑ سے تھا۔ اس قتل کی وجہ ایک کالی قمیص بنی اور اس کی قبر پر اگ آنے والے پھول اس کی یاد۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ 18ویں صدی میں، یعنی آج سے تقریباً 250 سال پہلے، باجوڑ کی ایک فرت نامی لڑکی جو اپنی خوبصورتی اور معصومیت کے باعث مشہور تھی، ایک دن گاؤں کے چشمے پر باقی خواتین کے ساتھ موجود تھی کہ وہاں سے گاؤں کے ایک نوجوان کا گزر ہوا۔ یہ نوجوان کسی کام سے شہر جا رہا تھا، اسی لیے چشمے پر موجود کچھ بزرگ خواتین نے اپنے لیے شہر سے کچھ چیزیں لانے کی فرمائش کی۔ بزرگ خواتین کے دیکھا دیکھی فرحت بھی جذبات میں نوجوان سے خواہش بیان کر بیٹھی، اور یہ خواہش تھی ایک کالی قمیص کی جو اس شہر کی خاص صنف تھی۔ اس کالی قمیص پر روایتی پشتو گلکاری اور نقش و نگار بنے ہوتے تھے۔ فرحت اپنی معصومیت میں اس نوجوان سے خواہش تو کر بیٹھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ ایک بے ضرر کالی قمیص اس کی موت کا پروانہ ثابت ہوگی۔ کچھ ہی دیر میں گاؤں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ فرحت نے اس لڑکے سے کالی قمیص کی فرمائش کی ہے، جو کہ اس دور کی پشتون روایات کے مطابق بے حیائی تھی، اور کچھ رنگ لوگوں نے چڑھا دیا۔ یہ بات جب فرحت کے بھائیوں تک پہنچی تو انہوں نے غصے میں آ کر فرحت کو کلہاڑی سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور ویرانے میں موجود چشمے یا کنویں کے پاس زمین میں دبا دیا۔ اس قبر پر اگ آنے والے جنگلی پھول اس کی قبر کی واحد نشانی رہ گئے، اور آہستہ آہستہ یہ کہانی روایات سے نکل کر ایک گانے میں تبدیل ہو گئی جس میں کالی قمیص، باجوڑ اور پھولوں کا ذکر موجود ہے۔ اس کہانی میں کتنی حقیقت ہے یہ تو کوئی نہیں جانتا، مگر یہ باجوڑ اور افغانستان کے صوبے ننگرہار میں صدیوں سے سنائی جانے والی کہانی ہے، اور اب علی ظفر کے گانے کے طور پر مشہور ہو رہی ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے، ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔